تو جس بھی رجت کے مریض کو ہم چھیڑتے ہیں یا پکڑتے ہیں یا اپنی زبان میں کہہ لیں ہم گھسیٹتے ہیں، تو وہ بچنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے جو راستہ اختیار کرتا ہے یا پہلو بچاتا ہے، وہ یہ کہہ کر بچا لیتا ہے کہ حضرت صاحب میں نے تو یہ وظائف خیر و برکت کے لیے پڑھے تھے، واللہ عالم وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے۔ اب ایک شخص یہ کہے کہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے کہ حضرت صاحب میں نے وظائف کسی کو مارنے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیے تھے، میں نے جو وظائف پڑھے ہیں وہ محض کس لیے پڑھے ہیں؟ خیر و برکت کے لیے، ثواب کے لیے۔ تو آج اللہ والو جو میں عمل بتا رہا ہوں، اس طبقے کو سامنے رکھ کے کہ جو کہتا ہے کہ ہم نے محض یہ وظائف پڑھے یا یہ ہم سورتیں پڑھتے ہیں یا ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں یا ہم اپنے پیر کے بتائے ہوئے کوئی کلیے پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو ثواب ہی چاہیے تو وہ اعمال کرو جو تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں، وہ اعمال محفوظ بھی ہیں، ان کی رجت بھی نہیں ہوگی اور آپ کو نفع بھی ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال کرو گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی۔ تو وہ تمام حضرات جو اوراد و وظائف کرتے ہیں اور محض ثواب کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے میں 2 اعمال بتا رہا ہوں۔ کتنے اعمال؟ 2۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پہ وقت کتنا لگتا ہے، پہلی بات آپ نے یہ معلوم کرنی، اور دوسری بات جب میں وہ عمل بتاؤں گا تو آپ نے یہ معلوم کرنی ہے کہ وقت کتنا لگا اور مل کیا رہا ہے، مل کیا رہا ہے۔ پھر اپنے اندر جھانکنا ہے کہ جو صبح سے لے کے شام تک میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اس سے کیا مل رہا ہے، اس سے کیا مل رہا ہے۔ جب اللہ والو نماز پڑھ لی، کیا کیا؟ نماز پڑھ لی، یعنی آپ نے فرض نماز پڑھ لی، آپ نے سلام پھیر دیا، نماز سے باہر نکل آئے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سلام پھیرنے کے بعد ایک بار کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ کو ایک بار پڑھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نماز کے اندر کمی رہ گئی ہے، اللہ اس کمی کو دور کر کے نماز کا پورا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ مجھے بتاؤ کہ کسی پیر کے بتائے ہوئے وظیفے یہ نفع دے سکتے ہیں؟ اور اس سے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو عمل میں بتاؤں گا اس کا وقت بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ میں نے سلام پھیرا، دونوں طرف میں نماز سے نکل آیا، تو سلام پھیرتے ہی میں نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ والو اس پہ کتنا وقت لگا؟ 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے، 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، ایک عمل۔ دوسرا عمل، پہلے نماز میں جب سلام پھیرا یعنی نماز سے نکل آئے تو پہلے یہ کلمات پڑھے، یعنی یہ آیات مبارکہ سورہ صفات کی آخری 3 پڑھیں ایک بار، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک بار آیت الکرسی پڑھے۔ کیا کریں؟ ایک بار آیت الکرسی۔ مولا علی نے اس حدیث پاک کو روایت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھی، ادھر سے روح نکلے گی، اگلے ہی پل جنت میں ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، اب میں عمل کرتا ہوں، اپنی گھڑیوں پہ دیکھو، پھر گھڑیوں پہ دیکھنے کے بعد اپنے اندر جھانکو کو شرمندگی ہوئی ہے کہ ثواب کے نام پہ اپنے گھر تباہ کر لیے، اپنی نسلیں تباہ کر لی، غلط وظائف کر کر کے رجت کا شکار ہو گئے۔ جوان بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، کوئی رشتہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ جوان بچے پڑھ کے ہاتھ میں ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں، کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے، کوئی ان کو نوکری دینے کے لیے، کوئی ان کو کاروبار دینے کے لیے راضی نہیں۔ خود بیماریوں کا گڑھ بن گئے، جو مال تھا اجڑ گیا، جس سے لینا ہے وہ دیتے نہیں ہیں، جن کا دینا ہے وہ جان نہیں چھوڑتے۔ کیا کما لیا آپ نے نبی کی زندگی کو چھوڑ کے؟
اب آپ نے سلام پھیرا، آپ نے پڑھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اب یہ کل جو وقت لگا ہے سلام تمام انبیاء علیہ السلام پہ اور اللہ کی پاکی کبریائی کو بیان کرنے اور آیت الکرسی پڑھنے پہ جو کل وقت لگا ہے، میں نے آرام سے پڑھ کے آپ کو ڈیمو دی ہے، 20 سیکنڈ لگے۔ کتنے لگے ہیں؟ 20 سیکنڈ۔ اللہ والو ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو 20 سیکنڈ نہ دیے اور 2 گھنٹے کے لمبے لمبے وظیفے کیے، اور اللہ نے پھر لمبائی ڈال دیا، اللہ نے پھر لمبائی ڈال دیا، پھر ہر کام ہی لمبا ہو گیا۔ بیٹیوں کے رشتے ہیں تو لمبے ہو گئے، کاروبار ہے تو لمبا ہو گیا، بیماری آ گئی تو لمبی ہو گئی، جو تکلیف آ گئی پھر لمبی ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ روٹھ گیا کہ اپنے بنائے ہوئے وظائف پہ تجھے بڑا مان ہے، میرے نبی کے طریقے پہ تجھے مان نہیں ہے۔ تو 1 کروڑ بار بھی آیت الکرسی پڑھ، کتنی بار؟ 1 کروڑ بھی، میری بارگاہ میں وہ اس کا مقام نہیں ہے۔ بس ایک بار واللیل کے زلفوں والا جو ہے اپنی زبان اقدس سے جو نکال دے، جو طریقہ تجھے عطا کر دے، جب ویسے تو پڑھے گا تو ایک بار بھی پڑھ لے گا، میں 1 کروڑ کے برابر قبول کر لوں گا۔ بات آیت الکرسی کی نہیں ہے، بات یار کے سجن کی رضا کی ہے، بات محبوب کی رضا کی ہے۔ تو اللہ والو ہمیں یہ نقطہ سمجھ نہیں آیا، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ 1 بار پڑھیں گے تو کم ثواب ہوگا، 100 بار پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ بھائی 100 بار میں تیری مرضی ہے، 1 بار میں اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی رضا محبوب کی سنت کے اندر ہے۔ تو تو نے بات کو سمجھا ہی نہیں، تو نے نقطہ سمجھا ہی نہیں، اپنا وقت بھی برباد کیا، اپنی نسلوں کو بھی برباد کیا۔ تو اللہ والو آج یہ میں نے موتی آپ کو دیا ہے، مسنون عمل ہے یہ۔ ہر نماز کے بعد 1 بار سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ اور 1 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی۔ اللہ والو یہ جب عمل کر لو گے، ایک پہلے میں نے حدیث پاک پہلے بیان کر دی، جو نماز کے اندر کمی رہ گئی ہے اللہ وہ بھی کمی نکال دے گا، پورا اجر و ثواب دے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں انتقال ہو جاتا ہے، مرگ ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، سیدھے جنت میں بغیر حساب کے، ٹاپ و ٹاپ نان سٹاپ، کوئی پیسنجر والا کنسپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، ٹاپ و ٹاپ 1 قدم اٹھاؤ گے تو جنت کے اندر۔ بات سمجھ آئے؟ پھر ایک نماز سے دوسری نماز تک 70,000 فرشتے تیری حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔ تو ایک جن پکڑتے پکڑتے پاگل ہو گیا، ایک جن کو تابع کرتے کرتے تو پاگل ہو گیا۔ اللہ کہتا تو 1 بار آیت الکرسی میرے محبوب کے طریقے پہ پڑھ، 70,000 ملائکہ تیری حفاظت کے لیے لگا دوں گا۔ اللہ والو ایک فرشتہ جہاں جنات کی طاقت کی انتہا ہو جاتی ہے، ایک ادنا فرشتے کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ فرشتے 70,000 کا مطلب 70 نہیں ہے، 70,000 کا مطلب ہے کئی ہزار فرشتے تیری حفاظت پہ ہوں گے۔ تو اللہ والو فرشتہ تو ایک ہی کافی، ہمارے ساتھ ایک گن مین ہو تو کافی نہیں، 2-4 ہوں تو بہت ہی ٹوٹے کا بھی ہو گیا اور کافی بھی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے کئی فرشتے تیرے ساتھ تیری حفاظت کے لیے ہوں گے۔ رات عشاء کی نماز کے بعد تو آیت الکرسی 1 بار پڑھ لے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے تیری حفاظت کے لیے ہوں گے، اور ایک فرشتہ ساری رات تیرے سرہانے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا کہ کوئی کتا بلا ادھر نہ آئے۔ یہ اللہ سے پناہ مانگ کے سویا ہے، اور اللہ نے مجھے اس کا چوکیدار بنا کے بھیجا۔ اب اس کمرے میں یا اس کے پاس کوئی کتا بلا نہیں آ سکتا۔ اس طرح صبح پڑھ لی ہے تو 70,000 فرشتے شام تک جو تیری حفاظت پہ معمور ہوں گے۔ ہر نماز سے دوسری نماز، تو یوں 5 نمازوں کے بعد اب جب اپنی عادت بنا لو گے تو اللہ والو نظر بد سے بچو گے، جادو سے بچو گے، کالی نظر کے وار سے بچو گے، حسرت کے وار سے بچو گے، اور لا علاج بیماریوں سے بچو گے۔ لا علاج بیماریاں، جن بیماریوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتے، جب بھی ٹیسٹ کرواؤ اچھی سی اچھی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواؤ وہ نیگیٹو آتے ہیں، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی۔
کوئی اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی. تو ایسی تمام بیماریاں جو لا علاج ہوتی ہیں، یعنی جو سمجھ نہیں آتی، یہ بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ جناتی بیماریاں، شیطانی بیماریاں، جن کو عام زبان میں ہم روحانی بیماریاں بھی کہہ دیتے ہیں. حقیقت میں یہ جناتی بیماریاں ہوتی ہیں. تو اللہ جب یہ آیت الکرسی اور سورہ صفات کی تمام انبیاء علیہ السلام پہ یہ سلام بھیجتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ لا علاج بیماریوں سے بچو گے. آخری بات، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عمل بتایا رات کا. اس عمل کے اندر ایک ذیلی عمل تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حمیرہ رات سونے سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنا شفیع بنا کے سویا کر، شفاعت کرنے والا بنا کے سویا کر. تو لمبی روایت ہے، اس میں سے میں اپنے کام کا ایک نقطہ نکال رہا ہوں صرف. تو اما عائشہ نے عرض کی، جب حضور علیہ السلام نماز پڑھا کے فارغ ہو گئے، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، تو آپ نے ماں نے عرض کی، اما جی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، تمام انبیاء علیہ السلام کو میں کیسے شفیع بنا لوں؟ تو وہاں اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ موتی دیا کہ رات سونے سے پہلے اگر تو ایک بار یہ پڑھ لے گی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو میرے سمیت تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام تیرے شفیع ہوں گے، تیری شفاعت کرنے والے ہوں گے. تو اللہ والو، جو دوسرے نفع جو میں پہلے بتا چکا ہوں وہ الگ ہیں. جب ہر نماز کے بعد سورہ صفات کی آخری 3 آیات پڑھو گے، اللہ کے نبی کی بھی اور تمام اللہ کے مقربین کی بھی شفاعت نصیب ہوگی، کیونکہ تم سب کو یاد کر رہے ہو. بس سلام علی المرسلین، تمام مرسلین پہ سلام بھیج رہے ہو. تم ان کو اس دنیا میں 50-60 سال نہیں بھولے، قیامت کی گھڑی میں وہ تجھے نہیں بھولیں گے. یہاں تم نہ بھولو، آگے وہ تمہیں نہیں بھولیں گے. تو اللہ والو، یہ تمام نفع آپ کو صرف 20 سیکنڈ میں ملیں گے. کتنے میں ملیں گے؟ 20 سیکنڈ میں ملیں گے. اس لیے وہ تمام حضرات جو لمبے لمبے وظائف کرتے ہیں یا مسنون وظائف کے نام پہ بے تحاشا دعائیں پڑھتے ہیں، بعد میں انہی دعاؤں سے، انہی وظائف سے رجت کا شکار ہو رہے ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ مسنون وظائف کے نام پہ لوگ جو بیمار ہو رہے ہیں ان کا تعلق روحانیت سے ہرگز نہیں ہے. انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مسنون اذکار کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے ساری دعائیں پڑھنی ہیں، ہم نے اتنی پڑھنی ہے جتنی 50 سکتے ہیں. یہ نقطہ انہیں سمجھ نہیں آیا. موٹی موٹی کتابیں آج کل چھپ گئی ہوئی ہیں آرٹ پیپر کے اوپر، وہ جیب میں ڈالی ہوئی ہیں، بس وہ پڑھتے رہتے ہیں. دوسروں پہ وہ تنقید کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اپنے بابوں کے وظیفے پڑھتے ہیں، اپنے بزرگوں کے وظیفے پڑھتے ہیں. وہ بات یہاں تک ان کی ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کہڑے کام لگ گئے ہو؟ وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں. تو جو ڈنگے سیدھے وظیفے پیروں کے کرتے ہیں وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں. اب یہ جو مسنون اذکار کر کے بیمار ہو رہے ہیں، اس پہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ والو، میری گنجائش ہے 1 گلاس دودھ ہضم کرنے کی، تو میں اگر رات کو 10 گلاس دودھ کے پی لوں گا تو کیا میں پچا لوں گا؟ تو بے نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے یا منسوب جو اذکار جن کو مسنون اذکار آپ کہتے ہیں، ان میں سے اتنے کریں، تھوڑے کریں، ہمیشہ کریں، تھوڑے کریں، ہمیشہ کریں، تاکہ جتنے آپ ہضم کر سکتے ہیں. جب آپ اپنی روح کو حد سے زیادہ کھلاؤ گے، پلاؤ گے، ذکر کرواؤ گے، تو روح جو ہے وہ توانا ہونے کی بجائے وہ جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، وہ رجت کا شکار ہو جائے گی. ہر وظیفے کا اپنا رنگ ہے، اپنا نور ہے، اپنا رنگ ہے، اپنا نور ہے. اب میں نے اللہ عمل آپ حضرات کو بتایا ہے. نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھیں 5 میں سے، تو آپ نے 20 سیکنڈ کا عمل کرنا ہے سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ اور 1 بار آیت الکرسی. اس کے بعد آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس. اللہ برو، اس سے زیادہ اس دور میں مسنون اذکار کی ضرورت نہیں. بس 5 نمازوں میں جو مسنون اذکار آپ نے کرنے ہیں، جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں، تو میں نے آپ کو ایک روڈ میپ، ایک پیکج بنا کے دے دیا ہے، جو اس دور میں آپ بیمار بھی ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، چھٹی نہیں ہوگی اور آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے. جتنا کرو گے اتنا پچا بھی لو گے. کتنے کرو گے؟ سورہ صفات کی آخری 3 آیات، 1 بار آیت الکرسی،
3 بار قل هو اللہ احد، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس، خلاص اس سے اوپر ایک بھی نہیں کرنا، بس ایک بھی نہیں کرنا۔ جب چل پھر رہے ہوں جوتے پہن لیں، یاد آ گیا تسبیح فاطمہ کرنا چاہتے ہو، عادت بنی ہوئی ہے کر لو، رات کو ایک بار کر لو، ہر نماز کے بعد بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کر لو ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کر لو آپ کے اوپر، لیکن مزید نہیں۔ فجر میں بھی یہ کرنے ہیں، ظہر میں بھی یہی کرنے ہیں، عصر میں بھی یہ کرنے ہیں، مغرب میں بھی یہ کرنے ہیں، اور عشاء میں بھی۔ اب فجر اور عشاء میں 2 اعمال مسنون اور میں ڈال رہا ہوں، وہ کریں گے تو یہ مکمل مسنون اذکار سارے دن کے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور وہ حضرات جو بار بار مسنون اذکار پوچھتے ہیں ان کو بھی شافی جواب مل جائے گا۔ اب ہم نے کون سے اذکار مسنون اپنے لیے منتخب کیے ہیں؟ سورہ صفات کی 3 آیات، آیت الکرسی، تینوں آخری کل 3 بار، خلاص۔ فجر میں تھوڑا سا اضافہ کریں گے، اللہم اجرنی من النار 7 بار، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 بار، بس یہی دونوں دعائیں بعد نماز مغرب بھی آئیں گی۔ جو پہلے میں نے اعمال بتائے ہیں وہ 5 نمازوں میں چلیں گے، تہجد اگر پڑھتے ہیں تو انہی میں بھی وہ چلیں گے، اشراق پڑھتے ہیں اس میں بھی وہی چلیں گے، چاشت پڑھتے ہیں اس میں بھی چلیں گے، سمجھ آئی بات؟ تو یہ اتنے ہی رکھنے ہیں۔ تو ہم نے بات کی ہے فرض نمازوں کی، نفلی نمازوں کی ہم نے بات نہیں کی۔ تو جو فرض نمازیں ہیں ان میں جو بنیادی مسنون اذکار ہیں وہ صرف اتنے ہم نے رکھنے اس دور میں۔ سورہ صفات کی آخری 3 آیات، آیت الکرسی، آخری 3 کل 3 بار۔ فجر اور مغرب میں 2 دعاؤں کا اضافہ کریں گے، اللہم اجرنی من النار اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ بولو جس نے جتنے میں نے مسنون اذکار مختصر کر کے آج کے دور کے مطابق آپ کو بنا کے دیے ہیں، اتنے کر لو اور ہمیشہ کرو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کہ عمل تھوڑا ہو مسلسل ہو، کبھی رجت نہیں ہوگی، کسی مسنون وظیفے سے عمل سے نقصان نہیں ہوگا بلکہ نفع ہی نفع ہوگا۔ اب بقیہ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، رات سونے سے پہلے 1-2 تسمیہ استغفار کی کرو، اور فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرو، 2 رکوع 4 رکوع 6 رکوع، اور بقیہ وقت اللہ والو وظائف نہیں، حضور پہ درود پڑھتے پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا کماؤ، رزق حلال کماؤ، لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹو۔ صرف وظائف سے کام نہیں بنتا۔ کل بھی میں نے امت کو جوڑا ہے اپنے چینل کے اوپر، میں نے بےعزت کیا اچھی طرح ان کو۔ ہر دوسرا بندہ اٹھتا حضرت صاحب فلسطین والوں کے لیے کریں، فلسطین والوں کے لیے کوئی عمل کروائیں، فلان دعا کرائیں، فلان کروائیں۔ میں کہا لالا دعا نہ کام نہیں بندہ، تلوار اٹھان نہ کام بندہ ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے چاند جو ہے وہ زمین پہ کھڑے ہو کے 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن جب ابو جہل کو 2 ٹکڑے کرنا تھا تو بدر جانا پڑا تھا۔ تمہیں نبی کی سنت بھول گئی ہے؟ تو جب ہم کوئی وہ کچھ کر ہی نہیں رہے تھے، بس دعا تو پھر ہر بندہ ہی کر رہا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، میں نے تو جمعرات کو بھی دعا کرائی کہ اللہ بغیرتوں کو غیرت عطا فرما، ان بغیرت مسلمانوں کو غیرت عطا فرما، اس میں ہم بھی شامل ہیں، حاکم بھی شامل ہیں۔ تو اللہ والو حاکم ہمارا عکس ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، حکمران نہیں ہیں۔ بھائی جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول کر رہا ہے، نہ کبھی کی ہیں۔ تاریخ میں نے پوری لکھی ہے، اس پوسٹ کے اوپر پوری تاریخ لکھی ہے موٹی موٹی کر کے، نہ پہلے کبھی قبول ہوئی ہیں۔ آج توبہ کر لو، اللہ دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ مدد پہنچانے کے اللہ رستے جو ہے وہ بھی کھول کے دکھائے گا، وہ رستے کھول کے بھی اللہ دکھائے گا۔ تو اللہ دعا اور دعا یہ دونوں چیزیں ہیں، تو اس لیے رزق حلال کماؤ، اس کے لیے صحیح کرو، کوشش کرو۔ یہ نہیں ہے بس گھر بیٹھ کے وظیفے کیے جاؤ ہمارے کام بن جائیں گے۔ یہ اللہ کی ترتیب اللہ کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کی ترتیب اور اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ طریقہ بنایا ہے وہ خود بھی گمراہ اور کئی لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے۔ اب انہی کی اللہ والوں بات کو پکڑ کے ایک صاحب جو آج کل کہتے ہیں کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں ہے، اب اس بندے نے چیلنج کیا ہوا ہے اولیاء اللہ کو، جی قیامت تک کا وقت ہے، اگر یہ اتنی کرنی والے ہیں تو کسی بچے کا ختنہ کر کے دکھائیں۔ کیا کر کے دکھائیں؟ ختنہ کر کے۔ تو بھائی جو کہتے ہیں نظر مار کے ختنہ کر لینے ہیں ان کو جا کے کرواؤ۔ میں تو خود سکھا رہا ہوں کہ میرے نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند 2 ٹکڑے کر دیا،
چاند دو ٹکڑے کر دیا. لیکن جب ابو جہل کو دو ٹکڑے کرنا تھا میرے رب نے کہا محبوب گل ایتھے نہیں بننی, گل بدر جا کے بننی ہے, گل بدر جا کے بننی ہے. تو ہم تو بات کہتے ہیں کہ جو ظاہریت ہے اس کے پہلے اسباب اختیار کرو, پھر اللہ کرو, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی. تو اس لیے اللہ والوں دیکھو, جب ہم نے رستہ غلط اختیار کیا تو اس موصوف کو بھی اللہ نے گمراہ کر دیا, آگے وہ لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اولیاء اللہ کی محبت جو ہے وہ کھرچ کھرچ کے نوجوان نسل کے دل سے نکال رہا ہے. ایک نہیں نظر مار کے انج کر دی ہے, ایک ختنہ کر کے دکھا. بھائی یہ ظاہریت ہے, کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے, یہ روحانی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں اب یہاں بات آگے میں عرض کر دیتا ہوں, کسی کی اصلاح ہو جائے. ایپیلیپسی ہے, مرگی ہے. ایک مرگی کی وجہ کیا ہے؟ دورے جو پڑتے ہیں, ہاتھ مڑ جاتے ہیں, آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں. ایک مرگی ہے کہ آپ کا بدنی مسئلہ ہے. کیا ہے؟ بدنی مسئلہ. ایک مرگی ہوتی ہے جو جناتی ہوتی ہے, دورے پڑتے ہیں. اب حضرات نے دیکھا کہ الحمدللہ جب سے اللہ پاک یہ کام لے رہا ہے, کوئی ایک مریض ایسا نہیں ہے کہ جو جناتی مرگی والا آیا ہو اور اس کے بعد اس کو دورہ پڑ گیا. اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتے ہیں. اب کیا ہے کہ وہ جنات کی وجہ سے وہ روحانی معاملہ تھا, وہ ہٹا دیا, بچہ ٹھیک ہو گیا یا مریض ٹھیک ہو گیا. اب ایک بندے کی مرگی کیا ہے؟ بدنی مسئلہ ہے. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ علاج. ساتھ اللہ بھی کرو, اللہ سے مدد بھی مانگو, ساتھ علاج. ختنہ کروانا بدنی مسئلہ ہے, یہ روحانی مسئلہ نہیں ہے. تو لوگوں جب پیری مریدی کو, روحانیت کو صحیح طرح امت کے سامنے نہ رکھا گیا, جھوٹی کرامتیں بیان کی گئی, پھر ایسے لچے لفنگوں بد زبانوں کے ہاتھ میں فکرے چڑھ گئے. انہوں نے کیا کیا کہ اولیاء اللہ کی محبت کو کھرچنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا دی. بھائی کس ولی اللہ نے کہا ہے کہ ایسی نظر مار کے خطرہ کر دینے؟ کس نے یہ بات کہی ہے؟ جب میں بارہا دہرا چکا ہوں کہ میرے نبی کی یہ شان ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا, سورج ڈھلا ہوا, غروب ہوا, پھر طلوع ہو گیا. کون سا معجزہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ظہور پذیر جو وہ نہیں ہوا. رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. برہان کیا ہے؟ اے لوگوں ہم نے تمہارے پاس برہان بھیجا ہے, نشانی بھیجی ہے. تو برہان کے معنی ہے سراپا معجزہ. آپ ایک معجزے کی میڈیا پہ گئی یا جا رہی ہیں آج کل, جو لوگ سن رہے ہیں, تو وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے یہ کومنٹس آتے ہیں یا سوالات آتے ہیں کہ حضرت صاحب آج کے دور میں پیر فقیر ملتا بھی تو نہیں ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ پیر فقیر کے بغیر وظیفہ قاری صاحب نہیں کرے. میں نے کہا ہے, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ اللہ مجھے استقامت دے, مرتے دم تک بھی یہ میں کہتا رہوں گا کہ پیر فقیر کے بغیر راہ نہیں ملتی, بن مرشد راہ نہیں ملتی. تو میں نے ان بیانات کے اندر بھی یہ کہی ہے. اب لوگ یہ اعتراض کہہ لیں یا سوال کہہ لیں, یہ کرتے ہیں کہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ پیر پکڑیں, کوئی پیر فقیر ڈھونڈیں, کوئی ہادی کوئی مرشد پکڑیں. تو آج کے دور میں ہادی یا مرشد یا پیر فقیر ملتا بھی نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ میں جواب دوں, میرے سوال کا آپ جواب دیں. آج کے دور میں پیر فقیر یا مرشد ملتا نہیں ہے, تو 100 سال پہلے ان کی ہول سیل کی مارکیٹیں ہوتی تھی, ان کی منڈیاں لگتی تھی. ہے نا مسلمان کی مت ماری ہوئی, کیسے شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے. وہ بندے خدا کے آج بھی پیر فقیر ہیں, تبھی صبح شام ہو رہی ہے. آج بھی اولیاء اللہ, رونے والی آنکھیں, ہاتھ اٹھا کے مانگنے والے ہاتھ آج بھی موجود ہیں. درد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رمق اپنے دل میں رکھنے والے آج بھی لوگ موجود ہیں. تبھی سورج مشرق سے نکلتا ہے, ورنہ اللہ مغرب سے نکال کے کام کو تمام کر دیتا. تمہیں کسی نے یہی نہیں سمجھایا ہو جی آج کل کتنے پیر فقیر ملتے ہیں, اے تے عزت دے لٹیرے نے, ایمان دے لٹیرے نے. چلو جی مان لی آپ کی بات, بہت اچھی بات ہے. چلو جی 100 سال پیچھے چلتے ہیں. بتاؤ کون سی مارکیٹ اولیاء اللہ کی ہوتی تھی؟ کوئی نام آتا ہے مارکیٹ کا ذہن میں؟ کوئی محلہ ہوتا تھا, کوئی علاقہ ہوتا تھا. بھائی پہلے بھی اللہ کے ولی کو ڈھونڈا جاتا تھا اور قیامت تک ڈھونڈنا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا. اللہ کے بندے روز لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو رہے ہیں اور ہادی نہ ہو. کل وہ میدان معاشر میں کہیں گے یا اللہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا نہیں ملا, نبی تیرا چلا گیا تھا, جب میں آیا تو 15 صدیاں ہو گئی تھی نبی کو گئے ہوئے, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. تو اللہ ان کو کیسے عذاب دے گا یا حساب کرے گا؟
تو اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ جب تک آخری مسلمان اس دھرتی پہ موجود ہے، ولایت کا دروازہ، ولایت کا پرتاؤ، ولایت کا عکس موجود رہے گا۔ لیکن ولایت کی جو تکمیل ہے، انتہا ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام پہ جا کے مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے بعد جو ولایت ہے اس کے اثرات رہیں گے۔ کیسے اثرات رہیں گے؟ دیکھیں، بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ملتان کا موسم گرم ہوتا ہے کیونکہ یہاں نمی نہیں ہوتی ہوا کے اندر، تو کیا ہوتا ہے ہم کبھی باہر نکلتے ہیں، چھت پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار آج بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے یار کہیں مضافات میں بارش ہوئی ہوگی۔ اب بارش ہوئی ہے مظفر گڑھ میں، شجاع آباد میں، خانے وال میں، تو اس کی ٹھنڈی ہوا ملتان میں بھی آتی، ایسے ہوتا ہے نا، موسم بدل جاتا ہے۔ تو بے نہیں امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا، ولایت کی تکمیل انتہا ہو جائے گی، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں ان کی ولایت کے، وہ قیامت تک چلتے رہیں گے، یعنی ان کا فیضان قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ تمام جو پیری مریدی کے سلسلے ہیں، آستانے ہیں، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پہ ختم ہو جائیں گے۔ کوئی سلسلہ قادریہ، شافیہ، نقشبندیہ، اویسیہ، کوئی سلسلہ طریقت کا نہیں رہے گا، صرف امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نہ پہلوں نے کوئی مارکیٹ بنائی ہوئی تھی اور نہ آج، پہلے بھی ڈھونڈے جاتے تھے اور آج بھی ڈھونڈے جاتے ہیں۔ پھر میں وہی بات کہوں، پھر کہو کہ غصہ کرتے ہیں، نوکیا 3300 لین واسطے 33 بندیاں نو پوچھ رہے ہو، تو کسی اللہ والے کا کبھی آج تک پوچھا ہے؟ اور تھوڑا سا ننگا اور کر دوں، سوچتا شرمندگی ہو جائے۔ کہتے ہو کہ آج پیر فقیر نہیں ملتے، رکھ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بیٹے یا بیٹی کے سر کے اوپر اور بتا تو نے کتنے سفر اللہ کے ولی کو ڈھونڈنے کے لیے کیے ہیں؟ تو مری کتنی بار گیا ہے؟ کاغان ناران تو کتنی بار گیا ہے؟ گلگت تو کتنی بار گیا ہے؟ ہر سیر سپاٹے کے لیے گیا ہے۔ رکھ اپنا ہاتھ بیٹی کے سر پہ یا بیٹے کے سر پہ اور قسم کھا کے بتا کہ میں نے سارا زمانہ چھان مارا ہے، میں نے حضرت صاحب یہ سفر کیے، اللہ والا نہیں ملا۔ کھا قسم میرے سامنے، صرف بولنا سیکھا ہوا ہے، اعتراض کرنے سیکھے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ مجھے میرے سامنے لے کر آئے، وہ کہے کہ میں نے سفر کیے، مجھے اللہ والا نہیں ملا۔ اللہ والوں، بندہ گڑ ڈھونڈنے ملے، گڑ نہ ملے۔ بندہ نشہ ڈھونڈنے کے لیے ملتا ہے، نشہ مل جاتا ہے، نشے ہی مل جاتے ہیں۔ لوگ زنا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، طائفوں کے اڈے پہ پہنچ جاتے ہیں، طائفوں کے اڈے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا قرب ڈھونڈنے نکلے تو تجھے اللہ کا ولی نہ ملے۔ سوال یہ ہے جو میں نے کیا ہے، آپ کہتے جی پیر فقیر نہیں ملتے، پہلا میں نے سوال کیا ہے کہ پہلا مارکیٹ ہوتی تھی، مون مارکیٹ کے پہنتے ساتھ یا لوہا مارکیٹ میں بیٹھتے تھے، بھائی پہلے بھی وہ مخفی تھے، پس پردہ تھے، ڈھونڈنے والے طالب مولا ان کو ڈھونڈتے تھے اور اللہ ملواتا تھا۔ پہلا یہ تھا۔ دوسرا سوال میں نے یہ کیا ہے کہ تجھے اللہ والا ملا نہیں ہے، رکھ ہاتھ اپنے بیٹے یا بیٹی کے سر پہ، اور اگر تو بیٹے بیٹیوں والا نہیں ہے تو رکھ ہاتھ اپنی ماں کے سر پہ اور قسم کھا کے بتا کہ کتنا ڈھونڈا ہے۔ نوکری کتنی ڈھونڈتے ہو تو ملتی ہے، کاروبار کتنا ڈھونڈتے ہو تو ملتی ہے، چھوکری کتنی ڈھونڈتے ہو تو چھوکری ملتی ہے، کیا نہیں ملتی؟ کتنے لوگ ہیں جن کو چھوکری نہیں ملتی شادی کے لیے؟ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ جو لوگ نوکری ڈھونڈتے ہیں نوکری ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو بندہ اللہ کا ولی ڈھونڈے، اللہ کے لیے ڈھونڈے تو ملے نا۔ آفرین ہے مسلمان تیری عظمت پہ، تیری سوچ کے اوپر اور تیری جہالت کے اوپر کہ تو نے اپنے ضمیر کو کتنا مطمئن کیا ہوا ہے۔ تو نے بچی کا رشتہ انگلینڈ میں ڈھونڈ لیا، تو نے بچی کا رشتہ میکسیکو میں ڈھونڈ لیا، 19,500 کلومیٹر جہاں تو گیا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، وہاں بیٹی کا رشتہ کر دیا، ڈھونڈ لیا، سعودیہ میں ڈھونڈ لیا۔ تو اللہ کا ولی نال دی گلی چ نہیں لبے گا۔ رشتے ڈھونڈتے ہیں نا، ملک سے باہر رشتہ لوگ کرتے ہیں نا، تو رشتہ ڈھونڈ لیا، کیوں؟ بچی بیانی ہے، ضرورت ہے، اللہ کا ولی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ولی ضرورت نہیں ہے۔ روٹی ہضم ہو رہی ہے، روٹی مل رہی ہے، موج مستی ہے، تو ولی کی ضرورت ہے؟ ولی کی کیا ضرورت ہے؟ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹی گھر بیٹھی ہے، پریشان ہے، عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ رہی ہے، ادھر معلوم ہی نہیں ہے کہ عمر گھٹ رہی ہے، اپنا معلوم ہی نہیں ہے، بیٹی کی فکر ہے عمر بڑھ رہی ہے، بیٹے کی فکر ہے ڈگری لی ہے،
کاروبار نہیں ہے، عمر بڑھ رہی ہے، بے روزگار ہے، اپنا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ عمر گھٹ رہی ہے، قبر آ رہی ہے، قبر آ رہی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جب اللہ سوال کرے گا تو نے دین کیوں نہ سیکھا تو کی وہ ایک کہو گے سانو تے پیر فقیر کوئی نہیں ملیا، سانو کوئی تے عالم ہی نہیں ملا۔ بتاؤ اللہ والو یہ بات مطمئن کرنے والی ہے؟ تو شیطان نے کیسا آج مسلمان کو جو ہے وہ مطمئن کیا ہوا ہے، اس کا ضمیر اتنا مطمئن ہے، وہ کہتا کوئی ہے ہی نہیں، سارے چور چکے نے۔ بات چور چکے کی نہیں، خدا کی عزت کی قسم تو چور چکا ہے، بات چور چکے کی نہیں ہے، تو چور چکا ہے۔ چشمہ کالا لگا لیا جائے تو سب کالا کالا نظر آتا ہے، چشمہ سفید لگا لی جائے تو سب سفید نظر آتا ہے۔ جب تو چور چکا ہو گیا، تیرا چشمہ چور چکوں والا ہو گیا، تجھے ہر کوئی چور نظر آنے لگا۔ جب تو طالب مولا ہوتا، تجھے ہر بندہ اللہ کا ولی نظر آتا۔ تجھے کسی نے آئینہ ہی نہیں دکھایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کو چور نظر آتا ہے، چور کو چور نظر آتا ہے تو ولی کو ولی نظر آتا ہے۔ جب ہماری اپنی آنکھیں ناپاک ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دوسروں کو بھی ناپاک سمجھ۔ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، بھی بات میرا نقطہ سمجھ آ جائے گا۔ جو لوگ رشوت کا مال کھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کا، دکاندار، یہ پیٹرول پمپ والے، کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، ابھی یہ کارپوریشن والے یہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، شفیق صاحب کے بھائی، یہ کارپوریشن سود کا یہ کام کرتے ہیں، قسطوں کا کام کرتے ہیں، ان سے بات کر لیں، یہ اتنی ڈٹ کے آپ کے ساتھ بات کریں گے، یہ کہیں گے جی وہ سارا زمانہ کرتا ہی کلے کرنے۔ ان کو سارے سود والے نظر آئیں گے کہ سارے سود کھاتے ہیں، تو معاذ ہم سود کھاتے ہیں؟ کیوں جج صاحب آپ سود کھاتے ہیں؟ لیکن ان کے مالکان سے آپ بات کر لیں، وہ کہیں گے پیر صاحب سے ساڈے پیچھے پہ گئے، وہ سارے کھاندے، وہ ہمیں بھی رگڑ دے گا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، کسی بے نمازی کو پکڑ لیں، وہ کہتا یار میں نہیں پڑھتا، وہ سارے نہیں پڑھ دے۔ اب وہ کیا مطمئن ہے کہ میں صرف بے نمازی نہیں، وہ سارے نہیں پڑھتے۔ کیا مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ گھر میں ہماری مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھتی، لیکن اس کی آنکھ کیا بتا رہی ہے؟ میں کلہ نہیں، سارے نہیں پڑھ رہے۔ اچھا کسی زکوٰۃ جو نہیں دیتا اس کو پکڑ لو، وہ کہے گا حضرت صاحب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیتا، جو آج کل کون زکوٰۃ دیتا ہے؟ اب اس کو سارے کیا نظر آ رہے ہیں؟ چور چکے۔ اس کا مطلب ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے پیر فقیر نہیں ملا، وہ چور چکا خود ہے، اس کے اندر چور ہے، اس کے اندر چور ہے، اس کے اندر اللہ نہیں کوئی اور ہے۔ اس کا مطلوب اور مقصود دنیا ہے، وہ طالب مولا نہیں ہے۔ وہ طالب مولا ہوتا اللہ نہ ملے۔ تو اللہ سے رشتے مانگے بیٹی کے، اللہ نے رشتے دے دیے، تو نے کبھی ہاتھ اٹھا کے اسی درد کے ساتھ ہادی مانگا ہے؟ رکھنا ہاتھ ذرا اپنے بیٹے کے ساتھ پہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ میرے سے سوال کرنے سے پہلے نا اپنے دماغی توازن کا بھی علاج کروایا کریں، اور سوچ کے پوچھا کریں کہ یہ وہ والا پیر نہیں ہے پولے پولے جواب دے گا، میں یوں ننگا کر کے رکھ دوں گا پکڑ کے۔ تو ہم آپ کو آج آئینہ دکھا رہے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کھڑے ہو گئے جی سانو پیر فقیر نہیں ملیا، تو ساڈے پیر فقیر گھر آیا سی؟ آپ تو کہہ کے فارغ ہو گئے نا جی ہمیں کوئی پیر فقیر نہیں ملا، ہمیں ہادی نہیں ملا۔ او بھائی ہمارے گھر آیا تھا کہاں 1999 1989 اور کہاں 2007، 18 سال ہم نے مولا کو ڈھونڈا ہے، 18 سال پیر کو ڈھونڈا ہے، 18 سال کے بعد جا کے منزل ملی ہے۔ چلو میں نے تو اپنا بتا دیا کہ میں 9ویں کلاس میں تھا تو مرشد ڈھونڈنے لگا، تو 2007 میں جا کے مرشد ملا۔ آزرانہ سامنے تو بتا تو نے کتنی کوششیں کی ہیں، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ مجھے چاہے وقت لگا، منزل ملی کہ نہیں ملی؟ تو تجھے نہیں ملے گی۔ کیا تیری باری آئی ہے تو کال پڑ گیا ہے؟ تیری باری آئی ہے تو معاذ اللہ اللہ کے خزانوں میں کال پڑ گیا ہے، ختم ہو گئے ہیں پیر فقیر، یا ولایت ختم ہو گئی ہے، یا ہدایت ختم ہو گئی ہے، یا ہمارے بعد سارے کافر ہی ہو کے مرنے ہیں۔ تو اللہ والو یہ میں نے سارا گند آپ کے اندر سے اس لیے نکالا ہے، یہ شیطان نے گمراہی تمہارے اندر بھری ہے کہ جی پیر فقیر نہیں ملا، پیر فقیر نہیں ملا۔ جس درد کے ساتھ بیٹے کی نوکری کے لیے میرے سے وظیفے مانگتے ہو، کبھی اسی بیٹے کے لیے اس درد سے سوال کیا ہے کہ حضرت صاحب کوئی ایسی پڑھائی بتائیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا بیٹا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق بنا لے، کسی عالم دین کے ساتھ تعلق بنا لے؟ 13 سالوں میں کوئی ایک ماں بھی آئی ہو، 13 سالوں میں کوئی ایک باپ بھی میرے سے یہ عمل پوچھنے کے لیے آیا ہو، قسم دینے کے لیے تیار ہو میں میرا رسول پہ بیٹھا ہوں۔ بیٹے بیٹی کے رشتوں کے لیے تو ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں تو وہ ہیں،
اور مالی تنگدستی ہے تو وہ ہے, بیماریاں جادو ہے تو وہ تو ہے, ان کے لیے تو روتے بھی ہیں کرلاتے بھی ہیں. آج بھی ایک خاتون کا میسج آیا ہوتا, اس قدر وہ رو رہی تھی کہ حضرت صاحب میری بات سو گئی ہے, حضرت صاحب میری بات سو گئی ہے, اس حد تک. تو جو میرے رب کو کہے اے اللہ تیرے بغیر میری بس ہو گئی ہے, تیرے قرب کے بغیر میری بس ہو گئی ہے, مجھے کوئی بندہ دے, میں مرینا ماں, میں تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگے. دیکھیے اللہ دن نہیں چڑھنے دے گا. مرشد اور ہادی کیسے ملتا ہے؟ مرشد اور ہادی تیرے دروازے پہ آئے گا. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, یہ جو میں نے سخت الفاظ کے اندر تنبیہ کی ہے, اب میں نرم الفاظ کے اندر دلیل دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے کہ حضرت صاحب قصور ہمارا ہے, ہم گمراہ رہے ہیں, ہم یہ بہتان اور تہمت لگاتے ہیں, اور بہتان بھی کس پہ ہے؟ اللہ کے اوپر, معاذ اللہ, کہ جی پیر فقیر نہیں ہے, اس کا مطلب پروڈکشن بند ہو گئی ہے, یعنی ولایت ختم ہو گئی ہے. جبکہ ولایت کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے, نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. اب میری دلیل سنیں توجہ کے ساتھ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, کچھ چھوٹے موٹے پیر فقیر کی نہیں بات کر رہا. یہ تو آج کے لوگ تو کہتے ہیں پیر فقیر نہیں ملتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ پہ چل کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم بنے ہیں, ان کی بات کرنے لگا ہوں. غوث اعظم کا کتنا بڑا مقام ہے, تو جس امام کے پیچھے وہ چلے ہیں اس امام کی کیا شان ہوگی. کافی ہے کیوں پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عراق کے اندر سفر کر رہے تھے. رات کا وقت آ گیا, سردیوں کی راتیں تھی, جھاڑے کی راتیں تھی, بارش ہو رہی تھی. تو آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں یہ ہوٹل والا نظام تو ہوتا نہیں تھا. لوگوں کے ہاں ایک روایت ہوتی تھی کہ مہمان کو 3 دن کے لیے یا رات کے قیام کے لیے اجازت دے دیتے تھے, مہمان نوازی کرتے تھے, بس یہی نظام ہوتا تھا, یا سرائے میں کوئی ٹھہر جاتا تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی. اب آپ کے پاس چھوٹا سا وہ بوریا بستر ہے, زیادہ راہ سفری سامان ہے. عشاء کی نماز پڑھی تو اب باہر جو ہے یخ بستہ سردی ہے اور ساتھ بارش ہو رہی ہے. جب عشاء کی نماز پڑھی تو جب مسجد سے نمازی نکل گئے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد کے اندر بستر ڈال کے لیٹ گئے. جیسا توجہ ہے, اسی مسجد کے اندر بستر ڈال کے لیٹ گئے, اس ارادے کے ساتھ کہ صبح دن چڑھے گا تو میں فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے آگے اپنے سفر کو روانہ ہو جاؤں گا. جب امام دوبارہ واپس آیا اس نے دیکھا کہ کوئی بندہ لحاف کے اندر سویا ہوا ہے. اس نے آگے اٹھایا تو اس لحاف کے اندر, چادر کے اندر یا بستر کے اندر کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اس نے بڑے کرخت لہجے میں کہا اٹھ بابا, اٹھ نکلتا ہو, یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہ کوئی سرائے نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑی عاجزانہ جو ہے نا بات کی, عاجزانہ طریقے سے عرض کیا کہ بھائی میں مسافر ہوں تو میرا کوئی یہاں تعلق واسطہ نہیں ہے, کوئی سرائے اس وقت ہے نہیں ہے, باہر ٹھنڈ ہے اور بارش ہو رہئی ہے, تو میں رات یہاں قیام کروں گا, صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں چلے جاؤں. اس نے کہا نہیں نکلو یہاں سے نکلو. جب اس نے کوئی شناسائی تو تھی نہیں, جب اس نے مجبور کیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اٹھ گئے. اب انہوں نے پھر منت ترلا کیا کہ بھائی تیری مہربانی ہے, رات رہ لینے دے, میں صبح نکل جاؤں گا. اس نے کیا کیا کہ جو مولوی تھا, جو وہاں کا امام تھا, اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بستر اٹھایا مسجد سے باہر, چل نکلتا ہو بابا, نکل, یہ کوئی سرائے ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے. اب اللہ بولے یہاں سے بات سننی ہے. اب رات کا وقت ہے, یہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے, باہر بارش ہو رہی ہے, ٹھنڈ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اب سردی میں ٹھر کانپ رہے ہیں, باہر کھڑے ہیں. ایک شخص آیا پیدل, ایک نوجوان, جس طرح یہ بلال ہے, نوجوان آیا. اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے بارش, تو رات کے اس پہر یہاں کھڑے ہیں. جس طرح آج ہمارے باہر کو سردی میں رات کو 10 11 12 بجے کھڑا ہو تو ہم بھی اس سے توجہ کے ساتھ دیکھیں گے یہ کیوں کھڑا ہے, کہ اس کی ہم کوئی مدد کریں. اب وہ نوجوان آیا, اس نے کہا کہ بزرگوں خیریت ہے؟ آپ نے ساری یہ رودات جو میں نے سنائی ہے آپ نے اس کو سنا دی کہ بھائی میں مسافر ہوں, میں نے مسجد میں منت ترلا کی ہے, لیکن وہ ایسا ضدی مولوی تھا, امام تھا, اس نے میرا بستر اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. اب مجھے معلوم نہیں ہو رہا میں جاؤں کہاں. اس نے کہا جی یہ میرا پاس ہی ہوٹل ہے, یہ میرا پاس ہی ہوٹل ہے, آپ میرے پاس آ جائیں, آپ میرے بستر پہ سو جائیں. تو صبح
جب دن چڑھے گا تو جو آپ کی منزل ہے آپ روانہ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اب اس نوجوان کے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی قریب جا کے وہ ہوٹل تھا، اس نے جا کے بستر لگایا چارپائی پہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہا کہ بزرگوں آپ یہاں پہ آرام کریں، آپ یہاں پہ آرام کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لحاف جو تھا وہ اوپر لیا اور اپنے رب سے باتیں کرنے لگے، اپنے رب سے باتیں کرنے لگے کہ یا اللہ اس نے مجھے سایہ دیا ہے، اس نے مجھے پناہ دی ہے، اس نے مجھے نوازا ہے، تو میں اس کو نواز کے نہ جاؤں تو بات بنتی نہیں ہے، بات بنتی نہیں ہے۔ اس نے مجھے نوازا ہے اور بغیر نام پوچھے، بغیر تعارف کے، بغیر شناسائی کے مجھے نوازا ہے کہ مجھے مسجد والوں نے دھتکار کے نکال دیا، ایک راہگیر نے اپنا مہمان بنا لیا ہے، تو میزبان میرے فیض سے محروم رہ جائے، یا اللہ دل مانتا نہیں ہے۔ اب یہ راز و نیاز ہو رہی ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ ادھر وہ ہوٹل والا نوجوان جو ہے وہ آٹا گوندھ رہا ہے، صبح کے لیے آٹا گوندھ رہا ہے، یعنی ناشتے میں جو استعمال ہونا ہے۔ اب وہ کام کاج کر رہا ہے، برتن دھو رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے، جو ہوٹل کے کام ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لحاظ میں ایسے میں اس کو دیکھتے رہے۔ اس کو یہ ہے کہ بابا سو گیا ہے، بچہ تھا نا، اسے کیا معلوم بابے سوندے نہیں ہے کہ بابے کو نیند نہیں آتی، وہ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ بابا سو گیا ہوا ہے، تو بابا تو راز و نیاز کر رہا ہے۔ تو جب وہ اپنے کام کاج سے یعنی ہوٹل کے کاموں سے وہ نوجوان فارغ ہو گیا تو آپ نے بلایا، آپ نے پوچھا نوجوان میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے تو کام کر رہا ہے تو ذکر کر رہا ہے، یہ کس چیز کا ذکر کرتا ہے؟ کس چیز کا ذکر کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتا ہوں۔ جاگ رہے؟ میں اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتا ہوں۔ اب اللہ والے یہاں سے بات سننے والی ہے۔ اب آپ نے یہ سوال کیا کہ تو کب سے استغفار کر رہا ہے؟ اس نے کہا جب سے میں نے گناہوں سے توبہ کی ہے، جب سے میں نے گناہوں سے توبہ کی ہے اس کے بعد میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور میں دن رات استغفار کرتا ہوں، ورد کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، میرا وظیفہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تو اتنے عرصے سے گناہوں سے توبہ بھی کر چکا ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے، تجھے ملا کیا ہے؟ تجھے ملا کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جی ملا یہ ہے کہ ابھی دل میں ارادہ کرتا ہوں، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، اللہ پوری کر دیتا ہے، مانگتا بھی نہیں ہوں، بس دل میں خیال آتا ہے ضرورت کا کہ یہ میری ضرورت ہے، یا دعا میرے دل میں ہی ابھی آتی ہے، ابھی میری زبان میں بھی نہیں آتی، ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، اللہ پورا کر دیتا ہے، میرے ارادے کو، میری دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن بابا جی ایک دعا نہیں قبول ہو رہی، جیسا آپ جانتے رہیے گا، لیکن بابا جی ایک دعا نہیں قبول ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو کون سی دعا ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں، دل ہی میں خیال آتا ہے، زبان پہ بھی الفاظ نہیں آتے، اللہ میری دعا کو قبول کر لیتا ہے، تو جو تو مانگتا ہے، زبان سے مانگتا ہے، وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کون سی تیری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ تو کہنے لگا میں دن رات اللہ سے مانگتا ہوں، ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں کہ یا اللہ مرنے سے پہلے اپنے ولی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے دیدار کروا دے۔ ایک دعا میری قبول نہیں ہو رہی، وہ کون سی دعا ہے کہ یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کروا دے، بس بابا جی میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا تیری دعا قبول ہوئی ہے تو رب نے مجھے مسجد سے نکلوا کے باہر کیا ہے اور تیرے پاس بھیجا ہے، تو یہ کہہ رہے میں ملنا ہے، میں ملنے کے لیے تیرے در پہ آ گیا ہوں، تو نے میری زیارت کے لیے آنا تھا، میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں، دیکھ کیسے سر کے بل چل کر آیا ہوں، کیسے میرے رب نے مجھے تیرے تک پہنچایا ہے۔ اللہ بولو ہمارا پیر فقیر ڈھونڈنے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ ہم تو پیر فقیر کو یہ سمجھتے تھے جوائی ڈھونڈنا ہے، بھائی پیر فقیر ڈھونڈنے گئے تو گناہوں سے توبہ کر لے، تیری دہلیز کے اوپر اللہ پیر فقیر کو پہنچا دے گا۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جیسے دنیا کی کوئی چیز ڈھونڈنی ہے، اس کی فلاں مارکیٹ ہوگی، اس کی فلاں مارکیٹ ہوگی۔ پیر فقیر اللہ کے ولی، مرشد اور ہادی اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کون اللہ کا ولی ہے۔
جب تیری طلب ہوگی تو طالب مولا ہوگا، طالب دنیا نہیں ہوگا۔ جب طالب مولا ہوگا، اب یہ راز و نیاز تیرے اور رب کے درمیان میں چل رہی ہے۔ ادھر ولی کہاں ہے؟ اللہ کے رازوں میں کہ راز ہے، اللہ پھر یہ تیرے اوپر راز کھول دے گا کہ یہ میرا ھذا ولی اللہ، یہ میرا ولی ہے، تو اللہ ملوا بھی دے گا۔ جب تو دنیا مانگتا رہے گا، اللہ تیرے لیے دنیا کے راستے آسان کرتا رہے گا۔ دیکھیں ہمارا بچہ میٹرک کرتا ہے، FSC کرتا ہے، آگے نہیں پڑھتا، BA کرتا، آگے نہیں پڑھتا، یہاں سے جاتے ہیں ایران، بارڈر کراس کرتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں ترکی سے آگے کشتیوں کے ذریعے یونان سے یورپ، اپنی جانوں پہ کھیل کے یورپ میں داخل ہوتے ہیں۔ ابھی کتنے مرے ہیں پچھلے دنوں میں؟ تو روزگار کی تلاش میں اپنی جان پہ کھیل کے بلکہ جان دے بیٹھے اور کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ بازی اللہ کے لیے بھی لگائی ہے؟ سوال تو فقیر کا یہ ہے کہ یونان جانے کے لیے ایران کا بارڈر چوری کراس کیا، ترکی میں چوری داخل ہوئے، یونان کی کشتیوں میں لانچوں میں بیٹھ کے گئے، زندگی ایسے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے، تو پھر یورپ کے جنگلوں میں بارڈر پہ جا کے اتر رہے ہیں، وہاں جب پکڑے جاتے ہیں وہ کتے چھوڑ دیں ان کے اوپر، کرنٹ لگاتے ہیں، کوئی آگے نکل گیا جو نصیبوں والا ہے، ورنہ رستے میں مرتے ہیں اور پچھلوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو زیادہ مرے تو خبر آ گئی نا، ورنہ جو اکا دکا مرتا ہے، 2-4 مرتے ہیں اور جنگلوں میں ان کی لاشیں پھینک دیتے ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہاں مرے ہیں۔ تو دنیا کی تلاش میں تو یورپ پہنچ گیا، دنیا کی تلاش میں تو یورپ پہنچ گیا، ان رستوں پہ چل کے گیا جو رستے تیرے ماں باپ نے بھی نہیں دیکھے تھے، تو اللہ کی تلاش کے لیے کیوں نہیں چلا؟ کل قیامت کے دن یہ سوال ہوگا تو تیرا جواب یہ ہوگا کہ پیر فقیر نہیں ملتے۔ تو اللہ بولو اب آپ کو یہ راز معلوم ہو گیا، اسرار آپ کے اوپر کھل گیا کہ اللہ والا کوئی ڈھونڈنا ہے تو پہلے اللہ سے مانگنا پڑے گا، رو رو کے اللہ کو منانا پڑے گا۔ کیوں؟ پہلے تو اللہ کا بندہ ہے، ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اب ہم اللہ کے دوست بننے جا رہے ہیں، میرا خیال نہیں سمجھ آئی، نہیں آئی۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ اب ہم جب مرشد پکڑنے کے لیے نکلے تو اب بات بندگی والی پیچھے ہو گئی، اب ہم اللہ کے دوست بننے جا رہے ہیں۔ تو دوست کے لیے کچھ شرائط ہوتی، اب کوئی سڑک پہ کھڑا ہو کے آپ کہے کہ میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں، آپ بنا لیں گے؟ آپ پہلے پرکھیں گے، دیکھیں گے، دل مطمئن ہوگا، پھر آہستہ آہستہ تعلق بنے گا، پھر محبت دوستی پروان چڑھے گی۔ تو اللہ کا معاذ اللہ کوئی معیار نہیں ہے، تیری ساری احتیاطیں ہیں، تیرے سارے معیار ہیں، تیری ساری شرائط ہیں، اور اللہ رب العزت کی ولایت کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے۔ اللہ بھی پرکھتا ہے کہ تو نے دنیا کے لیے اتنے سفر کیے، تو دنیا کمانے کے لیے، قابل بننے کے لیے تو نے 25 سے 30 سال لگا دیے، پیسہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو قابل بناتا رہا، 30 سال تو نے دنیا تلاش کرنے پہ لگائے ہیں، میرے لیے کتنے لگائے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ کھوپڑی شریف انشاءاللہ صاف ہو گئی ہے، لیکن کبھی آج کے بعد زندگی میں یہ لفظ نہیں، فکرہ نہیں بولیں گے کہ پیر فقیر نہیں مل رہے، عزتوں کے لٹیرے ہیں، فلاں ہیں۔ یہ گندے چشمے جو لگائے ہوئے ہیں نا، ان کو صاف کرو، اگر خود کر سکتے ہو، نہیں تو کسی سے صاف کروا لو۔ جب یہ اینک صاف ہو جائے گی، سفید ہو جائے گی، سارے تمہیں اللہ کے ولی نظر آئیں گے۔ میں اس کی ایک سادہ دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر بات مکمل ہو جائے گی۔ جس کا باپ زانی ہے، جس کا باپ راشی ہے، جس کا باپ بے نمازی ہے، جس کا باپ گنڈا ہے، چرسی ہے، جھوٹا ہے، اس سے پوچھو تیرے ابے جی ابا کسی دا ہے، وہ کہے گا میرے پیو جیسا زمانے جی پیو ہی کسی دا نہیں ہے، کہے گا، یہی کہے گا۔ یعنی سارے عیب اس کے اندر موجود ہیں، راشی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، بے نمازی ہے، غافل ہے۔ اسے پوچھو کہ تیرا ابا کیسا ہے، وہ کہے گا میرے پیو جیسا تھا زمانے پیو ہی کسی دا نہیں ہے، وہ یہی کہے گا۔ کیوں؟ وہ اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، عیبوں کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا۔ جب تو علماء کو، مشائخ کو عیبوں سے دیکھے گا، عیبوں گندی آنکھوں سے دیکھے گا، پھر تجھے ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے باپوں کے اندر دوسرے تجھے راشی بھی نظر آتے ہیں، زانی بھی نظر آتے ہیں۔ پیو تیرا فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی تم نے اپنے باپ کو کہا کہ میرا باپ بے نمازی ہے؟